اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ مکافات عمل 11واں بیان ہے یہ، جو 17 مجالس حیدرآباد میں صابر میاں کے بھانجے کے گھر مجلس میں دیا گیا ہے۔ شب دوشنبہ کی مجلس بڑی مبارک مجلس ہے۔ یہ مجلس حضور نبی اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ہم گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں، یوم ہجرت مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال مناتے ہیں۔ پیر کا دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اہم دن ہے۔ بزرگان دین نے اس دن کو اہمیت دی ہے، خصوصاً دادا پیر حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دن ختم خواجگان کے انعقاد کا ہمیشہ اہتمام فرمایا۔ چنانچہ سال کے 52 ہفتے یہ مجلس پابندی سے منعقد ہوتی ہے۔ دور و نزدیک کے تمام پیر بھائیوں کو ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ حضرت قبلہ حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سننے ملتی ہیں، اسباق کا اعادہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ نئے داخل سلسلہ ہونے والوں کے لیے بھی یہ مجلس ایک نئی روشنی کا باعث بنتی ہے۔ ان کے لیے یہ مجالس تعلیمات اور برکت و سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کتنی فضیلتیں، کتنی برکتیں ختم خواجگان میں جمع ہیں۔ اس میں شامل دعا مناجات کے ذریعے ہم اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان سلف اور اولیاء اللہ کی یاد بھی اسی مجلس میں ہوتی ہے۔ ان کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کچھ ان سے بھی مانگتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہمارے بزرگان دین ایسے مجبور، ایسے بے بس تو نہیں ہیں کہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ ملتا ہے، ملتا رہا ہے، ملتا رہے گا۔ ختم خواجگان کی عظمت اور برکت کو جانیں اور آئندہ پابندی سے مجلسوں میں حاضر رہنے کی کوشش اور جد و جہد کریں۔ الدنیا مزارۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم یہاں جو کچھ بھی کمائیں گے، جو کچھ بھی بوئیں گے، وہاں ہم کاٹیں گے۔ یہاں اگر ہم دھتورے کے بیج بوتے ہیں تو یقینی طور سے دھتورے ہی کی کاشت ہوگی۔ زمین اگر اچھی ہے تو ممکن ہے کہ بہترین کاشت ہو، لیکن تھیلے دھتورے کے بیجوں سے ہی بھریں گے۔ اگر ببول یا دیگر خاردار پودوں کی ہم کاشت کرتے ہیں، خوب پانی بھی دیتے ہیں، تو پودے تو یقیناً بڑھیں گے، درخت بنیں گے، لیکن ان پر آم نہیں آئیں گے، کانٹے ہی آئیں گے۔ ببول لگانے پر کانٹوں سے ہی واسطہ پڑنے والا ہے۔ اس دنیا کی بناوٹ ہی ایسی ہے، اور یہ دنیا عارضی ہے۔ اس کے بعد جو دنیا ہمیں ملنے والی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ موت کے بعد کی دنیا ہے۔ موت کے بعد جو دنیا ہمیں ملنے والی ہے، گویا وہ ہماری موجودہ دنیا کا انلارجمنٹ ہے۔ بھگتنا بھی اسی حساب سے ہے۔ یہاں تو کوئی 20 سال میں آؤٹ ہو گیا، کسی کا 50 سال کی عمر میں انتقال ہوا، کوئی 75 سال بعد، کسی کو 100 سال کے بعد موت آئی، اور ممکن ہے کسی کو 150 سال کے بعد موت آئے۔ لیکن اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کے اصل باسی نہیں ہیں۔ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ یہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز کیے بغیر، نفع پہنچانے والی اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کی تمیز کے بغیر اگر ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو یقینی طور سے آخرت کی زندگی میں اتنا ہی بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم یہاں اچھے اور برے کو خوب تمیز کرتے ہیں، اچھے اعمال اور افعال کرتے ہیں، تو جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیاب و بامراد رہیں گے۔ الدنیا مزارۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حدیث شریف ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا جیفۃ
وطالبها کلاب، یعنی دنیا ایک مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ یہاں دو ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں، تھوڑا ذہن کو استعمال کریں تو یقینی طور سے اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، اور آخرت میں بھی ہم ناکام نہیں رہیں گے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ان الفاظ میں بڑے بڑے عقدے کھلتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ایک شخص کو ایک افتادہ زمین دے دی جاتی ہے، اسے اس زمین کا مالک بنا دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر کاشت کرے، اپنے بال بچوں کی گزر اوقات اسی سے کرے اور اپنی زندگی سنوارے۔ وہ شخص میں بھی ہو سکتا ہوں اور آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو زمین دی گئی اس میں کہیں اونچائیاں ہیں، کہیں گھڑے ہیں، کہیں پتھریلی زمین ہے، بے حساب کانٹے دار پودے ہیں۔ کسان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ پہلے وہ زمین کی اچھی طرح صفائی کرے۔ یہ ظاہر کی مثال ہوئی، اسی طرح باطن میں میرا دل ہے، میرا نفس ہے۔ سب سے پہلی چیز شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی طہارت ہے، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ شرعی طور پر پاک ہونا کیا ہے؟ جسم پاک ہونا، غسل کرنا، باوضو رہنا، یہ طہارت ظاہری کی تعریف میں آتا ہے۔ طہارت باطنی یعنی باطن کی پاکیزگی، میرے اندرون کی صفائی یہ ہے کہ دل، نظر، دماغ، دیکھتا پن، سماعت، گویائی، ان سب میں پاکیزگی رہے۔ جو کچھ کانوں سے سنا جا رہا ہے اس میں پاکیزگی رہے۔ اس طرح اگر کوئی طہارت باطنی حاصل کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک باز بندوں میں اس کا نام لکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا رجسٹر محدود نہیں ہے کہ 400 اور 500 صفحات پر ہو گئے اور بس کوٹا فل۔ کھیت کی مثال بیان کی جا رہی تھی۔ جب زمین اس شخص کے حوالے کی گئی تو وہ تیار کھیت کی شکل میں نہیں تھی، بنجر زمین تھی، ہر طرف پتھر بکھرے ہوئے تھے، زمین ناہموار تھی، کہیں چھوٹے چھوٹے مٹی کے تودے تھے، کہیں گھڑے تھے۔ کسان پہلے تو ان تمام پتھروں کو چن کر اور وہ مٹی میں دبے ہوئے ہوں تو اکھیڑ کر گڑھوں کو پاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد زمین پر جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں انہیں کھود کر نکالے گا، کلہاڑی سے ساری جڑیں کاٹے گا اور زمین کو ہموار کرے گا، کیونکہ اسے تو اپنی مرضی سے کاشت کرنی ہے، پھلوں کے درخت لگانے ہیں یا انگور کے تختے لگانے ہیں۔ بہرحال وہ خود روح جھاڑیاں جڑوں سے اکھیڑ کر جلا دے گا، اس کے لیے مزدور بھی لگائے گا اور کافی محنت سے وہ کھیت کو تیار کرے گا۔ جب میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں تو اس کی بھی حالت ایسی ہی ہے۔ آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ یہاں بھی بغض و حسد کی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ جھوٹ، لفاظی، غیبت، حسد، چوری، دغابازی، نظر بد، یہ سب دلوں میں رچے بچے ہیں۔ جس طرح کسان افتادہ زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے اسے غیر ضروری چیزوں سے پاک اور صاف کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے دلوں کو ان معائب اور معصیتوں سے پاک و صاف کرنا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے ببول کا باغ لگایا ہو، لیکن کیا کبھی ببول کی لکڑی کی قلت محسوس ہوئی؟ آم کی لکڑی کی قلت ہو سکتی ہے، ببول کی لکڑی کی نہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ خودرو ہے، یعنی بغیر نگہداشت کے خوب پھیلتا ہے۔ جتنے کانٹے دار جھاڑیاں اور درخت ہیں، ببول، گھاس اور بھی بہت سے نام ہوں گے، یہاں یہ ایسی نباتات ہیں کہ نہ انہیں پابندی سے پانی دینے کی ضرورت ہے، نہ نگرانی کرنی پڑتی ہے، انہیں کھاد بھی نہیں دینی پڑتی، نہ ان کی جڑوں کے اطراف کی گھاس نکالنے کی ضرورت پڑتی۔ معلوم یہ ہوا کہ برائیوں کے واسطے یہ دنیا اور یہاں کا ماحول پوری طرح سازگار ہے، برائی آسانی سے پنپ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
انگور کا تختہ لگانے میں کتنے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، آم کا باغ لگانے میں کتنے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور کتنے برس محنت اور صبر اختیار کرنے کے بعد وہ پھل دیتا ہے۔ لیکن بیری کا درخت ہو، ببول کا درخت ہو، خضر و گھاس ہو، خاردار جھاڑیاں ہوں، ان کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ببول اور خاردار جھاڑیوں سے پھل کی توقع ہی نہیں، ان سے کانٹے ہی ملتے ہیں۔ اسی طرح برائی کی پرورش نہیں کی جاتی، یہ خود بخود پنپتی ہیں۔ جس طرح ببول کا ایک بیج کہیں زمین پر پڑ جائے تو درخت خود بخود بڑھتا ہے۔ 20 سال بعد اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہ قطع زمین ببول بن میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اس کے برخلاف آپ آم کے درختوں کا باغ لگائیں اور 5 سال اسے پلٹ کر نہ دیکھیں، کیا ہوگا؟ ایک بھی درخت نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی مسلسل نگہداشت کرنی پڑتی ہے، پانی دیتے رہنا پڑتا ہے، ببول بن کو مسلسل کاٹتے رہنا پڑتا ہے، اور آم کے درختوں کی مسلسل حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو خدا سے غفلت کا مرض ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہم جو دور ہیں، ہمیں اس پر ہمیشہ نگاہ رکھنی ہے۔ اس لیے مجلسوں میں آنا ہے، ختم خواجگان میں پابندی سے شرکت کرنی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے، اپنے نفس کو مار کر آنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نفس کو آزاد چھوڑیں گے تو نفس دیگر لا یعنی مشغلوں میں لگا دے گا، بستر پر سلا دے گا۔ نفس راغب کرے گا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کی ضرورت ہے، آپ سو جائیں۔ ایک چھوٹی سی برائی جنم لیتی ہے، اگر ہم نے اس کا سد باب نہیں کیا، یوں ہی پنپنے دیا، تو وہ ببول بن کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہیں اور ہماری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، اگر ایک چھوٹی سی اچھی بات معلوم ہو جائے، اس پر عمل کرتے رہو۔ حضرت قبلہ اس کے لیے مخصوص الفاظ استعمال فرماتے تھے کہ اسے محاورے میں رکھو، دن رات جب وہ محاورے میں رہیں گے تو بھول میں جانے کا امکان نہیں رہتا۔ رات کے 10 بج چکے ہیں، سبھی کو آرام کی ضرورت ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے، نیند بھی ضروری ہے، لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی اللہ کی یاد ہے، یہ بھی تو ضروری ہی ہے۔ اگر یہاں کی زندگی میں آرام ضروری ہے تو آخرت کے آرام، چین، سکون کی بھی ہمیں فکر رہنی ہی چاہیے۔ ہم مریں گے، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اٹھنے کے بعد پھر کبھی نہیں مریں گے، چاہیں گے بھی تو موت نہیں آئے گی۔ قرآن شاہد ہے، جو عذاب میں مبتلا ہوں گے موت مانگیں گے کہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے، مگر چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ہوگا یہ کہ عذاب دیتے دیتے مار ڈالے جائیں گے، لیکن پھر تر و تازہ حالت میں اٹھائے جائیں گے، پھر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ مر کر نجات چاہیں گے مگر نجات نہیں ملے گی۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، آخرت کی فکر میں بیٹھے ہیں، ہم آرام دہ بستر اور خوش گپیاں چھوڑ کر یہاں جمع ہیں۔ یہ عیش و آرام ترک کر کے یہاں بیٹھنا، آنے والی زندگی کے عیش و آرام کی فکر کرنا ہے۔ یہاں جو کہا سنا جا رہا ہے، یہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں جگہ پا سکیں تو عمل کی توفیق بھی حاصل ہوگی اور آخرت کی زندگی بہرحال اچھی رہے گی۔ یہ جو کسان کی مثال دی گئی کہ وہ کھیت بھی اچھی طرح صاف کرتا ہے، مٹی کو نرم بناتا ہے، کیاریاں بناتا ہے، بہترین قسم کے بیج بوتا ہے، تو یہ محض کاشتکاری کے حوالے سے دی گئی مثال نہیں ہے۔ اپنے پر یوں ضرب لگائیں کہ جب شیخ کامل سے نسبت ہے تو ایمان کا بیج جو ان کے پاس ہے ہمیں مل سکتا ہے۔ اگر اس بیج کی ہم اپنے دل میں پیروی کریں تو ایمان کا پودا اگ سکتا ہے، پرورش پا سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، تناور درخت بن کر دنیا اور آخرت میں ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے۔ جب کاشتکاری میں بیج زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو اسے پانی دینے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، صرف باران رحمت پر انحصار نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ کنویں سے آبیاری کی جاتی ہے تاکہ زمین نرم رہے، کوپلیں نکلنے میں آسانی ہو۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوپلیں پھوٹتی ہیں
اور پودے پروان چڑھتے ہیں، بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں، چنانچہ دوا کا چھڑکاؤ کر کے کیڑوں اور بیماریوں سے پودوں کو بچانا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی دل میں ایمان کا جو بیج بویا ہے اور ایمان اور یقین کا پودا دل کی زمین سے نکلا ہے، یہ جو توحید اور معرفت کا پودا ہے، یہ جو دیدار حق کا پودا ہے، اسے محفوظ اور سلامت رکھنے کے لیے دواؤں کے چھڑکاؤ کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی محفلیں، یہ ختم خواجگان کی مجلسیں دواؤں کا چھڑکاؤ ہے کہ وہ ایمان کا پودا بیماریوں اور نقصان پہنچانے والے کیڑوں سے محفوظ رہے۔ یہ سب کرتے ہوئے بھی اطمینان سے نہیں بیٹھنا ہے۔ باران رحمت سے جہاں پودوں کو تازگی ملتی ہے، وہیں جو جنگلی بیج پڑے ہوتے ہیں ان کی بھی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خضر و گھاس بھی اگنے لگتی ہیں۔ جیسے ہی گھاس اگنی شروع ہوئی، موگڑا چلایا جاتا ہے، اس سے پودوں کے اطراف کی گھاس اور جنگلی کونپلیں صاف ہو جاتی ہیں۔ گھاس پھر آتی ہے، اسے دراتی سے نکال دیا جاتا ہے، بار بار آبیاری کی جاتی ہے، پودا بڑھتا ہے، اس پر کیڑوں اور بیماریوں کے حملے ہوتے ہیں، دواؤں کا چھڑکاؤ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب حق کے راستے میں چل پڑے ہیں تو یہ سوچ کر بے فکر نہیں رہنا چاہیے کہ دامن تو بہت مضبوط ہاتھ آ گیا، اب جو چاہے سو کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بہترین بیج بو کر بھی اس پر بلائیں آتی ہیں۔ بیج بہترین ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جو خارجی عوامل ہیں ان سے بے خبر تو نہیں رہ سکتے۔ جس طرح کھیت میں پودا بڑھتا رہتا ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی رہتی ہے، آبیاری بھی ہو رہی ہے، دواؤں کا چھڑکاؤ بھی ہوتا رہتا ہے، گھاس کی صفائی بھی ہو رہی ہے، ان کی کونپلیں پھوٹنے کو ہیں، پھر ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، اس کی مدافعت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح وہ جو اپنے شیخ سے ایمان کا بیج ملا ہے، جسے دل میں بویا گیا، اس کی حفاظت اور بچاؤ اور آبیاری بھی اسی طرح کرنی پڑتی ہے جس طرح کھیت کے پودوں کی کرتے ہیں، یعنی ارکان اسلام کی پابندی، مجالس ختم خواجگان میں حاضری، پیر کے ارشادات پر عمل آوری۔ لیکن جب مجالس میں شرکت ہونے لگتے ہیں تو ایمان کے اس پودے پر پھر ایک بڑا حملہ ہوتا ہے، بیماری کا۔ یعنی جب مجلسوں کی پابندی شروع ہوتی ہے تو وہ جو مجلس میں پابندی سے نہیں آتے حقیر نظر آنے لگتے ہیں، یہ پابندی کرنے والے خود کو ان سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ پھر یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ نہ آنے والوں کی مجبوریاں کیا ہیں، ذہن میں بس یہ بسا رہتا ہے کہ میری تو سال کی 52 مجلسیں ہوئی ہیں، فلاں کی 5 مجلس ہوئی، فلاں کی 12 ہوئی۔ نماز کی پابندی کرنے والوں میں بھی کبھی یہ احساس ابھرتا ہے، حالانکہ نماز پڑھ کر کسی کو بے نمازی سمجھ کر حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب شیطان کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا تو اس نے نکلتے وقت بندوں کو بہکانے کی بات کہی تھی، اقعدن لہم صراطک المستقیم، یعنی میں تو تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ختم خواجگان کی مجلس میں شرکت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جو ان عبادتوں اور مجالس میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں انہیں حقیر دیکھنے لگ گئے، یعنی تکبر میں مبتلا ہو گئے، جو گناہ عظیم ہے۔ ایمان کا پودا پھولا پھلا لیکن تکبر کی صورت میں نقصان پہنچانے والے کیڑوں اور بیماریوں کا شدید حملہ ہو گیا۔ اس سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ ہم تکبر سے چھٹکارا پانے کی جد و جہد میں لگ جائیں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، دوسروں کی تحقیر نہ کریں بلکہ اپنی نجات کی فکر کریں۔ جو مجالس میں کبھی کبھی ناغہ کر دیتے ہیں ان کے حق میں پابندی کی دعا کرتے رہیں، اپنے حق میں استقامت کی دعا مانگے۔ جس کو اپنی فکر ہوئی اس کا بیڑا پار۔ کہا گیا تھا کہ جو لوگ تھک چکے ہیں جا سکتے ہیں،
لیکن تمام لوگ بیٹھے رہے، یعنی سب کو اپنی فکر ہے۔ اللہ اس ذوق شوق میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اچھائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔